السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ اگست 2023 جب یہ پروگرام ختم ہوگا بس سیلیبریشن شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے جشن آزادی کی 76واں یوم آزادی ہم منائیں گے، اور اس موقع پر جب ہم یہ جشن آزادی منا رہے ہیں، پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں اور جو معروضی حالات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کئی مماثلتیں ماضی سے ملتی ہیں۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا نظام دائروں میں سفر کرتا ہے، لیکن آج 2023 میں اگر ذکر نہ کریں ہم 1993 کا تو شاید غلط ہوگا، کیونکہ آج ہمارے نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، جو غالباً کل حلف اٹھا لیں گے اور 14 اگست سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، 14 اگست سے ایک اور کاکڑ کا نام ذہن میں آتا ہے جو 1993 میں آرمی چیف تھے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی پاکستان کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر وزیر اعظم کے درمیان، وزیر اعظم اور صدر کے درمیان عدالت کے اندر یعنی سپریم کورٹ کے اندر تفریق، کم و بیش کچھ اسی طرح کے حالات تھے۔ اور پھر جنرل وحید کاکڑ نے نہ صرف نواز شریف صاحب کو فارغ کیا بلکہ غلام اسحاق صاحب بھی اپنے گھر گئے، اور پھر ایک ٹھنڈ کا ماحول ہو گیا، اور پھر الیکشن ہوئے اور پھر نئی حکومت بنی۔ اس سے پیچھے آگے پیچھے بہت کچھ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس دفعہ بھی لگتا یہ ہے کہ سیاستدان تقریباً فارغ ہو گئے۔ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک جب نگراں وزیر اعظم کا تقرر ہو چکا ہے، ہمارے پاس اگلے الیکشن کی تاریخ نہیں ہے۔ آئین کی قدغن جو 90 دن کی ہونی چاہیے، معاملہ اس سے آگے نکل چکا ہے، کیونکہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھیں، انہوں نے آخری مشترکہ مفادات کونسل میں سینسس کے معاملے پر ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور اب 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ کب ہوں گے الیکشن، اس کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے، تو سیاستدان اب آرام کریں۔ اس تمام صورتحال میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں جو ایک بیانیہ بنائی ہوئی تھیں پچھلے دور حکومت میں، یعنی عمران خان کے دور حکومت میں، کہ اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو لے کر آتی ہے، وہ چلاتی ہے، ملک کے نظام کو چلا رہی ہے، اس کو نہیں مانیں گے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، اور پھر اس میں ایک کلیدی نام آتا تھا باپ پارٹی کا۔ اس باپ پارٹی سے ہی جناب شہباز شریف صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے، اور پھر اس پہ تائید ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، سب نے متفقہ طور پر انوار الحق کاکڑ صاحب کے نام کا انتخاب کر لیا ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے ذرا یہ سن لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں جو میری بات ہوئی اسلام آباد میں، لاہور میں اور دوستوں سے، پتہ چلا بڑے اچھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ینگ ہیں، ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، تو یقینی طور پر وہ اچھی طرح سے معاملات کو آگے چلائیں گے۔ لیکن یہ معاملات کب تک چلیں گے اور کتنے عرصے تک چلیں گے؟ آنے والا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ ملک کے معاشی حالات جو ہیں اس کے لیے ایک پلان تیار ہے، کیا وہ اس پر عمل درآمد کریں گے؟ کوئی اکنامک پلان ہوگا جس پر وہ پہلے عمل درآمد کریں گے پھر الیکشن کی طرف جائیں گے، یا جیسے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی حلقہ بندیاں اور تمام ضروری کام کرنے کے بعد پھر الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے؟ ان تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر الیاس رانا صاحب، جناب ارشاد بھٹی صاحب اور جناب عامر ضیاء صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سر عامر الیاس رانا صاحب، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ ایک لمبا وقفہ لینا چاہیے سیاستدانوں کو؟ ان کو مل گیا ہے، آرام کریں، ابھی چل کریں جب تک معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے؟ اور جو ہم ایک طویل عرصے سے کہہ رہے تھے کہ تمام سیاسی لوگ، اتنا ٹمپریچر آپ نے بڑھا دیا ہے، 2-4 قدم پیچھے ہٹیں، فیصلہ کر لیں، ایک نیا کوئی معاہدہ کر لیں، کوئی سیاسی معاہدہ کر لیں، وہ نہیں کیا تو اب وہ ان سے کروا لیا گیا ہے۔ دیکھیں، جب سیاستدانوں نے خود کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور خاص طور پہ اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان شامل ہیں، کیونکہ باقی جماعتیں تو ان کے عتاب میں ہونے کے باوجود بات چیت کے لیے تیار رہتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، اور خان صاحب نے این آر او مانگا اپنی گرفتاری سے محض 1 دن پہلے، اور انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں تیار ہوں پی ڈی ایم سے بات کرنے کو، لیکن اس میں بھی انہوں نے پھر بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جب وقت پورا ہو چکا ہوا تھا۔ اس سینس میں وقت پورا ہو چکا ہوا تھا کہ فیصلہ ان کا، جج صاحب نے 1 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر کل آرگومنٹ کریں نہ کریں، میں نے تو صبح فیصلہ سنانا ہی سنانا ہے، تو چیزیں طے تھی، ان کو سمجھ آ گئی تھی۔ اور ویسے بھی ان کو کبھی عدم اعتماد سمجھ آتی تھی کہ امریکہ نے کرائی، اور جب وہ ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ تو 2 سال پہلے سے ہو رہی تھی، یہ تو 1.5 سال پہلے ہو رہی تھی۔ خواجہ آصف اگر انکشاف کریں تو وہ اگر آپ خان صاحب کی تقریروں سے ملا کے دیکھیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، سب کو پتہ تھا سب کچھ کہ کب ہو رہا ہے، لیکن سب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ جی پہلے سے کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ لیکن چونکہ یہ قصے ہم ماضی میں بے شمار دفعہ بیان کر چکے، آپ نے تازہ گفتگو جو سٹارٹ کی وہ جنرل وحید کاکڑ کی جنہوں نے 12 جنوری
1993 کو آرمی چیف بنے تھے اور اسی سال وہاں پہ جا کے نواز شریف اور غلام اسحاق خان مرحوم کی پھر چھٹی ہوئی، اس سینس میں ہوئی کہ جنرل وحید کاکڑ بالکل پولیٹیکل جرنیل نہیں تھے، انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی. مداخلت اس وقت غلام اسحاق خان پرانی اسٹیبلشمنٹ کے عادی ہو چکے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جو بھی وزیر اعظم ہو ان کی اشاروں پہ ناچے. مجھے بالکل ایسے ہے یہ یاد جیسے کل کی بات ہو جب وہ اسمبلی توڑنے کے لیے مولانا کوثر نیازی مرحوم کے اور مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ مرحوم کے ساتھ مل کے استعفے اکٹھے کر رہے تھے اسلام آباد میں، اور جا کے ملتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اسحاق خان جو 4 انگلیاں نہیں ملاتا تھا اب تو جفیاں ڈال رہے ہیں ہم سے. گل حمید روکھڑی مرحوم نے مجھے پورا واقعہ سنایا. یہ سارے لیکن جب وہ کریکٹرز تو ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اس وقت بھی کندھا کس نے فراہم کیا؟ پیپلز پارٹی نے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں نہیں ایک منٹ میں آ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. وہاں جو ایک بہت بڑا نام تھا وہ غلام اسحاق خان تھا، وہ 22 بنے، بعد میں کندھے سب فراہم کرتے ہیں. آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ کوئی مفر ہی نہیں ہے. اسحاق خان جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ سیاست پہ قابض ہو چکے ہوئے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی چھٹی کرا چکے ہوئے تھے، نواز شریف کی چھٹی کرنا چاہتے تھے کہ اپنی مرضی کے مطابق سب کو نچانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جنرل ضیاء الحق کی اسپیشل بریڈ تھے اس سینس میں کہ وہ انہوں نے ان کا اقتدار دیکھا، اختیار دیکھا اور استعمال کرنا چاہا اور پھنس گئے. نواز شریف کو لوگ بہت کہتے ہیں وہ بالکل آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار مصطفیٰ جتوئی کو پیچھے دھکا دے کے آئی جے آئی کی صدارت لے کے پھر وزیر اعظم بنے تھے اور پھر گئے بھی اسی طرح. لیکن اس میں قصوروار جنرل وحید کاکڑ کو قرار نہیں دوں گا، اس میں قصوروار صرف اور صرف پہلے اسحاق خان تھے، پھر ان کے ساتھ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کی ٹیم ملی اور سب نے مل کے اپنا سیاسی فائدہ اٹھایا، جو نواز شریف نے بھی اٹھایا، جو انہوں نے بھی اٹھایا. تو چونکہ کاکڑ پہ بات آ رہی تھی تو میں وضاحت کر دوں میں بھی کاکڑ صاحب کو اپنے جو نگراں وزیر اعظم ہے نا کاکڑ صاحب ان کے ارادے ایسے نہیں ٹھہرا رہا. میں تو صرف ایک ریزمبلنس کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے کاکڑ صاحب آئے تھے تو ان کو گھر جانا پڑا سب کو، اب دوسرے کاکڑ صاحب آئے تو صورتحال وہی ہے تقریباً. جی مجھے پتا ہے، یہ کل کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا، وہ بھی ہسٹری کے خلاف تھے. صرف کاکڑ ہو دینے سے بات نہیں ہو جاتی کہ جی یہ ادھر سے آئے تھے. ان کی آج بھی رسپیکٹ ہے، انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا کسی جگہ پہ، وہ کسی سازش میں شریک نہیں ہوئے تھے. وہ تو پھنس گئے کہ جناب صلح کراؤ. یہ ہم صبح شام اس وقت نہ سیکیورٹیاں تھیں پریزیڈنسی اور پی ایم ہاؤس کے بیچ میں، سارے جرنلسٹ ہم وہاں روڈ پہ بیٹھے ہوئے. میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں بھائی، اب لڑائی ہو رہی ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بھی کوئی سازش نہیں کی ہے، اب آج وہ اس میں بھی نہیں ہے. میں تو صرف ایک ریزمبلنس کی بات کر رہا ہوں. جون میں طے ہو گیا تھا ان کا نام، نہیں بول رہے تو نہ بولیں لوگ، نام ہم نے نہیں دیا تھا. لیکن میں اب آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مریم نواز سے بھی ملے، وہ سب سے ملے، جام کمال بھی ساتھ تھے. ہمیں بس یہی تھا کہ چھوٹے صوبے کی طرف جا رہی ہے بات، وہ تھی. نام انہوں نے چھپایا، جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے بھی ٹویٹ کیے دوسرے ناموں کے تاکہ پردہ پڑا رہے، اور یہی نام آخر میں آئے. اور یہ بالکل پرو پاکستانی ہے. جو بلوچستان سے ایلیمنٹ آتا ہے نا وہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا علیحدگی پسند ہے یا وہ قوم پرست ہے یا کیا ہے. ایک قوم پرستی اور علیحدگی پسندی کے بازار میں سے آپ ایک ایسے شخص کو جو پڑھا لکھا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، بلوچستان سے اور پٹھان ہو، اس کو آپ وزیر اعظم لائیں گے تو اس کی تعریفیں آج کی سب سے زیادہ جو پسی ہوئی جماعت ہے وہ بھی کر رہی ہے، یعنی پی ٹی آئی. نو ڈاؤٹ میں نے جتنے لوگوں سے بات کی اور جتنا ان کے بارے میں جانا ہے، مجھے وہ ایسے ہی شخصیت کے حامل نظر آئیں. اب دیکھیں کہ آگے وہ کرتے کیا ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، لیکن ایک بیانیہ تھا میں نے سنایا کہ باپ کو باپ بنانے والا، تو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور وہ پوری جو تحریک تھی وہ سارا کچھ تھا، تو اس تناظر میں اس فیصلے کے بعد اس کو کہاں ریٹ کریں گے آپ؟ بھائی جان آپ کی اجازت سے پہلے تو پورے ملک پوری قوم کو یوم آزادی مبارک. میں معذرت چاہتا ہوں، نام لگا رہا ہوں میں یوم آزادی. ہم تو پتہ نہیں آزاد ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے، اور اکثریت اب بھی غلام ہے مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں، غربت کے ہاتھوں، اور پتہ نہیں کن کن کے ہاتھوں. ہم تو غلامی در غلامی میں چلے گئے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں اور قوم نے ہجرت کی تھی اس ملک کی طرف، اور آج ایسی ہجرتیں جاری ہیں کہ کوئی یونان میں کشتی ڈوب رہی ہے، تو کوئی کسی ترکی میں پکڑے جا رہے ہیں، تو کوئی ایران کی سرحد پر پکڑے جا رہے ہیں. آج اگر ویزا کھل جائے کسی بھی ملک کا جو قابل ذکر مہذب ملک ہے، جمہوریت والا ملک ہے، یا کوئی بھی جو تھوڑا سا بہتر ملک ہے،
تو ہماری تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ کتنے لوگ رہ جائیں گے میں ان کے بارے میں, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ زیادہ چلے جائیں گے. دیکھیں یہ پرابلمز تو ہیں. نہیں بھائی جان, مجھے ایک سیکنڈ بھائی جان, صرف ایک سیکنڈ اجازت دیجیے پلیز, آپ کی اجازت سے لیجیے. میرے پاس اچھی باتیں ہیں ہی نہیں, میں کروں گا کہاں سے, مہربانی ہوگی آپ کی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ وائسرائے باہر سے آتے تھے, اب تو ہم باہر والوں کے ہی مقروض ہیں. پتہ نہیں وہ کون سا مرحلہ تھا مسعود بھائی جہاں منزل سے بھٹک گئے. ہمارے ہاں دو طرح کے نظام آئے, فوجی آمریتیں اور سویلین آمریتیں. قائد اعظم کو ہم بھول گئے, قائد اعظم صرف نوٹوں پر ہے. آئین کی بالادستی خواب ہوا, قانون کی نظر میں سب برابر ہیں خواب ہوا. جمہوریت خواب ہوا, جیم بھی نہ نافذ ہو سکی. اور سویلین بالادستی ووٹ کی عزت خواب ہوا. ایک طرف محل ہیں, بڑے بڑے محل ہیں, نام لینا میں نہیں لینا چاہتا, ساروں کو پتہ ہے. اور دوسری طرف جھونپڑیاں بھی نہیں ہیں, جھونپڑیوں کی چھتیں بھی لیک ہو گئی ہیں, لیک ہو گئی ہے قوم. ایک طرف 5% طبقہ اشرافیہ ہے اور دوسری طرف 95% وہ مخلوق ہے جو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہے. نہ ہمیں بھٹو صاحب کا روٹی کپڑا مکان ملا, نہ نواز شریف ملک کو ایشین ٹائیگر بنا سکے, نہ عمران خان صاحب نیا پاکستان بنا سکے. مہنگائی ریکارڈ ساز, بے روزگاری ریکارڈ ساز, غربت ریکارڈ ساز, ملک IMF کے پاس, اور ملک ایسا قرضوں میں کہ 2,16,000 روپے تقریباً ہر پاکستانی نے دینے, حالانکہ اس کا ان 2,16,000 سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس کے پاس اچھا اسپتال ہے, نہ اس کے پاس اچھا سکول ہے, نہ اس کے پاس اچھی روڈ ہے, نہ اس کو امن و امان کی سہولت ملتی ہے, نہ اس کا گھر محفوظ ہے, نہ اس کی عزت محفوظ ہے, نہ وہ خود محفوظ ہے, نہ عزت نفس محفوظ ہے. ایک نئی بگننگ اب سمجھیں کیا کریں. میں آپ نے جو گفتگو کی, میں اس طرف بعد میں آنا چاہتا تھا, لیکن آپ نے شروع میں یہ گفتگو کر لی, تو بلکہ عامر ضیاء صاحب سے پوچھ کے پھر میں آتا ہوں. عامر ضیاء صاحب, اس وقت جب سیاسی جماعتیں, عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ تقریباً تحلیل ہو رہی ہے, عمران خان صاحب بند ہیں, نواز شریف صاحب کی واپسی کا کوئی امکان فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا, پیپلز پارٹی بھی محدود ہے, اور یہاں پر جو سندھ میں اب نگراں حکومت بننے والی ہے, آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ وہ سسٹم وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئے. تو یہاں پر بھی ایک تطہیر کا عمل ہے. ہم نے KP میں بھی دیکھ لیا کہ جو سیاسی اسمبلی تھی وہ فارغ ہو گئی ہے. تو ایک نئی ابتدا کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں, تجربہ کہہ لیں, ابتدا کہہ لیں. جی, نیا تجربہ بھی اور نئی ابتدا بھی ہے. مطلب ہے یقیناً حالات بڑے نامساعد ہیں, بڑی مشکل حالات ہیں, معاشی محرومیاں بھی ہیں, بڑے بڑے مطلب ہمارے سامنے پہاڑ جیسے مسائل ہیں. لیکن بھٹی صاحب کی میں عموماً 99% باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں نا جان کے مان پاؤں تو اختلاف کی تھوڑی سی جسارت کروں گا. دیکھیں, ہر ملک میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں, بڑے بڑے ہم لوگ مسائل سے گزرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جنگ عظیم کا دکھ جھیل چکے ہیں, بڑے بڑے قحط, زلزلے, نیچرل کلیمٹیز, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ بھی مین میڈ کرائسس جو ہمارے خود جو ہم بحران بناتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے باوجود جو ہے نا پاکستان ہمارے لیے گوشہ عافیت ہے اتنی بڑی دنیا میں. بے شک ہم سب میں میرے خیال میں ہم نے ٹریول کیا ہے, باہر دیکھا ہے ہم لوگوں نے, پاکستان سے باہر بھی ہم لوگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستانی وہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی طرح رہ رہے ہوں, مطلب پیسے بھی ماشاءاللہ اچھے کما رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنائیت نہیں ہوتی اور ایک اوپرا پن ہوتا ہے. وہاں کے اپنے مسائل ہیں, اور بعض اوقات خوف, وہاں کے اپنے مسائل ہیں, وہ بڑے مطمئن نہیں ہیں وہاں پر بھی کہ وہاں پہ لوگ جو ہے مطلب فٹ پاتھ بدل دیتے ہیں بعض اوقات, مطلب چلتے ہوئے, یہ بالکل ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا کیا تعلق ہے, وہ ہر وقت پاکستان کے متعلق غلط یا صحیح کیوں فکر مند رہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ انہیں احساس ہے کہ جناب ہم لوگ وہاں پر جو ہیں غالباً ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, شاید زندگی ہماری گزر جائے, تو ان کو جو اپنے وطن سے جن کا تعلق ہے نا, اور کہ اس کی بھلائی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جناب, اور اس کے لیے پھر وہ کبھی ایون فیلڈ پہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان کی خواہش, ان کی تمنا یہ ہے کہ جناب پاکستان کی فکر ہے, انہیں آزادی کا احساس ہے, اپنائیت کا احساس ہے, تو وہ یہ بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بالکل کہتے ہیں نا کہ 13 اگست کا دن ہے, انشاءاللہ 14 اگست اب شروع ہو جائے گی تھوڑی دیر کے اندر, تو کہتے ہیں کہ اچھے دنوں کو ذرا سا ہمیں لوگوں کو امید بھی دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے بڑے مشکل حالات ہیں لیکن ہم گزر سکتے ہیں. پہلے بھی یہ قوم گزری ہے, 47 سے گزری ہے, 71 کے سانحے سے گزری ہے, طوفانوں سے گزری ہے, زلزلے سے گزری ہے, مطلب ہم نے بڑی بڑی قیامتیں دیکھی ہیں. مگر عامر مسئلہ یہ نا کہ یہ سانحات تو ہمیں سارے یاد ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر دوبارہ ایک اور سانحے کا انتظار کیا ہم نے. پرابلم تو یہ ہے. نہیں, ہم نے انتظار کیا لیکن ہم آگے بھی بڑھیں. دیکھیں صرف مسعود, میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ پاکستان کا سفر ہمیشہ منفی نہیں رہا ہے.
ہم لوگ 47 میں جہاں تھے جو اس وقت ہماری حالت ہوتی تھی ہم آگے بڑھیں, یہ نہیں ہوا کہ پیچھے ہٹیں. اور اس وقت پریڈکشن یہ کی جاتی تھی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ہندو نواز کانگریس تھی اور اس کے علاوہ جو ان کے شو بوائز تھے کہ جی پاکستان کولیپس کر جائے گا ود ان ویکس آزادی کے بعد. کہتے ہیں وی ڈیفائڈ ہسٹری, اور پاکستان نہ صرف قائم رہا, اس نے ترقی بھی کی, اس نے مطلب بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. صرف ہمارے ساتھ منفی ہی چیزیں نہیں ہوئی ہیں, کچھ نہ کچھ مثبت بھی ہوا ہے. تو بات یہ کہ گلاس یقیناً آدھا خالی ہے تو آدھا بھرا ہوا بھی ہے. اور اگر ہم گنوانے پر آئے نا کہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ بھارت میں آج اقلیتوں کی بشمول مسلمانوں کی کیا حالت ظاہر ہے. تو پاکستان جو ہمارے بانیان پاکستان کا ویژن تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, نہ وہ آپ کی کہتے ہیں نا کہ گھر محفوظ ہے, نہ جان مال محفوظ ہے, نہ آپ کی عبادت گاہ محفوظ ہے, نہ عزت و آبرو محفوظ ہے. تو اس میں پھر آپ بالکل کہتے ہیں نا کہ ہاتھ جوڑ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اپنا وطن ہے, آزاد وطن ہے. ہاں اب اس کو بہتر بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے, اور ہماری جو بدقسمتی ہوئی جہاں پہ میں بالکل اتفاق کروں گا کہ میں ایسی قیادت قائد اعظم کی رحلت کے بعد نہیں ملی, یا ایسے کم لوگ ملے کہ جو پاکستان کو آگے لے جا سکتے تھے. ہماری ایلیٹ کیپچر ہے, ہمارا حکمراں اشرافیہ بہت بدعنوان ہے, ہمیں بدعنوانی کے خلاف کھڑا ہونا ہے. لیکن یہ تمام لڑائیاں ایسی کہ جو ہم جیت سکتے ہیں, اس میں ہمیں ہتھیار پھینک کے بھاگنے کی بات نہیں ہے. جب بھی ڈٹے ہوئے لوگ اپنے اپنے محاذ پر, ہم غلطیاں کریں تو غلطیوں سے درست بھی ہو رہے ہیں. اور میں آج یہ جو انوار الحق کاکڑ کی بات اگر آپ کریں, اب ہم آ جاتے ہیں آج پہ, 1 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ فیصلہ تھا کہ اتنی ہماری پولیٹکس میں پولرائزیشن ہوئی تھی, اتنا مطلب ہے گالم گلوچ, اتنی حدت. اس میں ایک ایسے شخص کا نام آتا ہے جس کا نام مطلب ہے کہ بالکل مارکیٹ میں نہیں تھا نا, وہ بے شک الیاس رانا صاحب کو پتہ ہو یا 2-4 لوگوں کو, لیکن 99.99% پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا. لیکن جب وہ نام آیا تو اس کے اوپر جو پہلا رد عمل آیا وہ ایک اچھا رد عمل تھا, مثبت تھا. پی ٹی آئی سے لے کر پھر آپ اپنے صحافیوں میں بات کر لیں, ہم صحافی تو ہر جگہ کیڑے نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ بھی مطلب زیادہ تر آپ صحافیوں سے بات کریں وہ کہیں گے اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں, پاکستان دوست انسان ہے, بڑی اچھی مضبوطی کے ساتھ سیکورٹی ایشوز پر, بین الاقوامی تعلقات کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ڈومیسٹک پولیٹکس پہ بات کر سکتے ہیں, بلوچستان کے مقدمے کو صحیح تناظر میں پیش کر سکتے ہیں. تو یہ تمام ان کی کوالٹیز ہیں. پھر ایک اور اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ کے پی کی جو پولیٹیکل وزراء تھے وہ فارغ ہو گئے. تو اگر یہ مومنٹم پکڑ لیتے ہیں اور اس میں پھر پنجاب کی باری آتی ہے کہ وہاں بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ صحیح لوگوں کو لے کر آ جائیں, اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہے کہ سیاسی حدت میں کمی آئے, اس کے بعد پاکستان جلد یا بدیر الیکشن کی جانب جائے, انتخابات کی طرف جائے, تو ہمیں آگے بڑھنے کا جو ہے راستہ مل سکتا ہے. ایک بریک لینا ہے مجھے عامر رضا صاحب, ایک بریک مجھے لینا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ملک میں ایک پارلیمانی نظام ہے, ایک آئین موجود ہے, اس آئین پر ماضی قریب میں عمل ہوا نہیں ہوا, آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا آئین جو ہے اس کی بہت سی شقیں جو سلا دی گئی ہیں وہ جاگ اٹھیں گی, یا وہ ابھی کچھ عرصے تک سوئی رہیں گی. نئی کیبنٹ کیسی کیبنٹ ہوگی, نئے نگراں وزیر اعظم کا مینڈیٹ صرف الیکشن کرانا ہے یا اس سے آگے کا مینڈیٹ ہے, یہ کئی سوالات ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نئے نگراں وزیر اعظم کا مینڈیٹ کیا ہے, کتنا عرصہ رہیں گے؟ عامر رضا رانا صاحب صرف الیکشن کرانے کے لیے یہ آئے ہیں یا معاشی بحالی کا پروگرام اس کو جاری و ساری کریں گے پہلے؟ جی مسعود بھائی, چھوٹی سی بات بھٹی صاحب نے چونکہ کی, اور عامر رضا صاحب نے یوم پاکستان کے حوالے سے عامر رضا صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اور بھٹی صاحب کے ساتھ براہ راست اختلاف کرتے ہوئے کہ میرے والد صاحب اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھتے تھے 47 میں, تحریک پاکستان کے ورکر تھے. جن لوگوں نے براہ راست یہ کام دیکھا ہے, جن کی فیملیز نے, اور بالکل اتفاق کروں گا عامر رضا سے کہ پاکستان کہیں اور کھڑا ہے. ایک آدھی دفعہ کی غلطیاں, تباہی, تجربے نے پاکستان کی تباہی کی, جس کی وجہ سے آج ہم مسائل کا شکار ہوئے, جمہوریت بھی خطرے میں پڑ گئی, ملک بھی پڑ گیا, کہانیاں بھی بن گئی, بیانیاں بھی بن گئے, مقبول بیانیاں بھی بن گئے. پاکستان الحمدللہ آگے جائے گا اور انشاءاللہ ضرور جائے گا, یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور کوشش بھی ہونی چاہیے بطور پاکستانی. نگران وزیر اعظم آگے ہیں, کل ان کا حلف ہے. ان کے رابطے واسطے جون سے جاری تھے لوگوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ, اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا بیانیہ 9 مئی کے بعد مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ وہ جہاں عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ ریگولر بنی گالا سے لے کے ہر جگہ پہ ملتے رہتے تھے, تعلقات اچھے تھے, لیکن 9 مئی کے بعد ان کی بھی پوزیشن واضح تھی جو ہر پاکستانی کی ہے کہ اسٹیٹ پہ حملہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. نہ اس کو پروان چڑھانے والوں کو کوئی قبول کرے گا, نہ ان کی حمایت کرنے والوں کو کوئی قبول کرے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز سے ملاقات کے بعد ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی
کہ کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پریشانی ہو. ان کی 4 دن پہلے پنڈی میں 3 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی، جب براہ راست ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ چلیں گے اور ہم چاہیں گے کہ جو بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس کے لیے نگران حکومت کو اختیارات دلوائے گئے ہیں تاکہ پاکستان کی گفتگو کہیں پہ رکے نہیں، وہ IMF ہو، وہ ورلڈ بینک ہو، کوئی بھی ایشوز ہو، ہم چلتے رہیں. اور الیکشن مینڈیٹ ہے. میں جس دن سے مجھے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ مردم شماری کے رزلٹ دینے جا رہے ہیں، میں کہنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ غلط ہوگا. یہ شہباز شریف اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے جائیں گے. جب یہ الیکشن کو 90 دن سے 7 مہینے کی گیم کے اوپر لے کے جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب بھی کابینہ جب آ جائے گی، آپ نے امید ظاہر کی کے پی کی، بالکل ٹھیک بات ہے کہ جہاں پہ الزامات لگے خرید و فروخت کے وہاں پہ کسی بندے کو رہنا نہیں چاہیے. کاکڑ صاحب جیسے نگران وزیر اعظم سے توقع ہوگی کہ ایک بیلنس کابینہ آئے گی، کیونکہ اس کو ملک چلانا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا کہ 13 پارٹیوں اور ایک کوٹے میں وزارتیں دینی ہیں. شہباز شریف بھی کسی کو نہ لے کے چلتے اور نہ کبھی چلے تھے، لیکن جب یہ ذمہ داری لی ہے تو پھر 360 ڈگری پہ گھوم کے ان کو اپنی عادت کے برعکس سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑا. اب پاکستان کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کا وقت ہے کہ ہمیں اچھے فیصلے کرنا ہوں گے. ہمیں امید کرنی ہوگی، میڈیا کو پریشر ڈالنا ہوگا کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے پرسوں میٹنگ کرنی ہے، توقع یہی ہے کہ وہ بتائے گا کہ وہ کتنے عرصے میں حلقہ بندیاں کرے گا، کیونکہ 2 سے 4 مہینے میں حلقہ بندیاں نمٹ سکتی ہیں اگر ارادے ہوں. نمبر 1. نمبر 2، پھر اس کے بعد 54 دن میکسیمم ہونے چاہیے الیکشن کے. تو 25 فروری یا 3 مارچ جا کے بنتی ہے تاریخ کہ آپ الیکشن کرا سکیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ یہ ہم کابینہ کا انتظار کریں گے، ایکشنز کا انتظار کریں گے. لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کی بنیاد پہ جن لوگوں کو پکڑا گیا انہیں معافی ملے گی، تو بالکل معافی نہیں ملنی. وہ اسٹیٹ کا بیانیہ اور زیادہ تیزی سے اور مضبوطی سے ایکشن ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو آپ نے بڑی سمپل سی ایک میتھ بتا دی ہے کہ اتنے مہینے اس کے لیے اور اتنے مہینے اس کے لیے. لیکن ارشاد بھٹی صاحب، پہلے تو میں نے جو بتایا کہ باپ پارٹی سے جو PDM کی مخاصمت رہی اور پیپلز پارٹی کی مخاصمت رہی، اس کو انہوں نے بالائے طاق رکھا. پھر یہ جانتے ہوئے کہ جب ہم الیکشن کے لیے سینسس کے نئے ریزلٹ جو ہیں اس کو نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں تو لامحالہ وقت آگے بڑھ جائے گا. اس مشترکہ مفادات کونسل میں نہ تو انہوں نے بلایا الیکشن کمیشن کو، نہ ان سے کوئی گارنٹی لی، نہ ان سے بات کی، نہ ان سے مشورہ کیا. میری قائرہ صاحب سے بات ہوئی، میں نے پوچھا، وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، کہ کیا ان کو بلایا، کہ نہیں، کوئی بات نہیں کی گئی. تو حکومت نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، ان کے اتحادیوں نے یہ سب کچھ اٹھا کر اپنے ہاتھ سے دیا ہے الیکشن کمیشن کو. اور نگراں وزیر اعظم جو آئے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ ان کی پسند کے تو نہیں ہے، وہ تو ان کو پسند نہیں کرتے، ان کی پارٹی کو کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا تھا. تو یہ سب کچھ، یہ اتنا سمپل میتھ جتنا عامر الیاس رانا صاحب بتا رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان آپ کیوں اس بات پہ بار بار اس بات کو کر رہے ہیں کہ باپ ان کی نظر میں بری تھی، یہ باپ کو تانے دیتے تھے، یہ باپ پہ جگتیں کستے تھے، نکے دے ابا تھے فلانا. تو ہم آپ کو سکھائیں گے کیا؟ آپ کو لڑائی سکھائیں، نکے دے ابا اور باپ اور چھوٹا سا عہدہ. بھائی جان یہ تو پوری اسمبلی ان کے لیے جعلی تھی، یہ تو جھرلو زدہ اسمبلیاں تھیں. اور پھر دیکھ لیجئے انہی اسمبلیوں میں بیٹھے اسی ادھوری اور جعلی اسمبلی سے کو قانون سازی کی فیکٹری بنا دیا. اور ان کے لیے تو آئین بڑا مقدس تھا. آئین کے پرچار کے لیے PDM کا 26 نکات کا ایجنڈا آیا اور پھر پوری جماعتیں اس پر اصلی اور ودھی آئین کے لیے سڑکوں پر نکلے اور پھر آئین کا کیا حشر کیا. ان کے لیے تو جمہوریت بڑی خطرے میں تھی. اس کے بعد دیکھیں کہ جمہوریت کی روح الیکشن سے بھاگ گئے. ان کے لیے تو سویلین بالادستی اور ووٹ کی عزت بڑی اہم تھی. پھر دیکھیں جو حشر کیا سویلین بالادستی اور ووٹ کی عزت کا. تو یہ موقع شناس لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، اور یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے کسی کو چھت پر بھی بٹھا سکتے ہیں اور چھت سے دھکا بھی دے سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ بھائی جان کہ ذرا ایلیبریٹ کریں نا، مفاد کیا حاصل کر لیا انہوں نے؟ نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آ پا رہے، دیکھیں ان کے قائد. دیکھیے نواز شریف صاحب نے تو پتہ نہیں کب آنا ہے. ان کے چھوٹے بھائی نے فرمایا ہے، ویسے چھوٹے بھائی نے تو کمال فرمایا ہے اور اچھی بات ہے. میں تو اس حق میں ہوں کہ کل بھی 1 پیج اس ملک کے لیے ضروری تھا، آج بھی 1 پیج ضروری ہے. لیکن میرے ان کے چھوٹے بھائی جو خادم اعلیٰ بھی ہیں،
جو بلاول کے قاتل اعلیٰ بھی ہیں، جو الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن گئے تھے اور کابینہ کے نام فائنل ہو گئے تھے، جنہوں نے کپڑے بیچ کر ہمیں آٹا سستا کر کے دینا تھا، جن کو مولانا میں پھونکیں نظر آ رہی تھیں، اور جنہوں نے زرداری صاحب کو سڑکوں چراہوں پر گھسیٹنا تھا، لٹانا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں۔ تنزیہ انداز میں ان کی پھر وضاحت آئی ہے، ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا بننا چاہتا ہے، آنکھ کا تارا بننا چاہتا ہے، آنکھ کا تارا رہا ہے، مگر بتاتا کوئی نہیں، لیکن ان کے منہ سے نکلا جس انداز سے بھی نکلا میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ چلیں عامر ضیاء صاحب، دوسری بات یہ کہ ایک جملہ، بلا شبہ کاکڑ صاحب ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے اور ہمبل بہتر بیک گراؤنڈ سے ہیں، غیر متنازع ہیں، مگر اصل ذمہ داری ان کی اب ہے ان پر، جو حالات ہیں، موجودہ حالات ہیں، جو ان کے کندھوں پر ذمہ داری آئی ہے، اللہ کرے وہ اس میں سرخرو ہوں۔ اور لیکن آپ نے کہا نا کہ وہ الیکشن ان کا مینڈیٹ صرف الیکشن کروا کر جانا ہے، بالکل یہی مینڈیٹ ہے، لیکن یہ طے کرنا ابھی باقی ہے کہ الیکشن ہوں گے کب۔ ہونا بھی یہ چاہیے اور ہوگا بھی، لیکن جو ابہام ہے وہ صرف اس لیے موجود ہے کہ ان کی تقرری، جیسے عامر الیاس رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جون سے، تو اس وقت سے پارلیمنٹ پہ قانون سازی ہوئی جو بہت ضروری قانون سازی تھی، مزید اختیارات دیے گئے، پھر مشترکہ مفادات کونسل میں الیکشن کمیشن سے نہیں پوچھا گیا، کوئی گارنٹی نہیں رکھی گئی کہ الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، اور پھر کاکڑ صاحب تشریف لائے ہیں، اور پھر جو حالات بدلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں تو کچھ ابہام ضرور موجود ہے۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی معاملے پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ارشاد بھٹی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں نے اپنے فائدے اٹھا لیے، تو عامر ضیاء صاحب سے پوچھتا ہوں کیا فائدے اٹھا لیے؟ اور وہ تو کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست کا ستیہ ناش کر لیا ہے۔ ویلکم بیک۔ نگراں نامزد وزیر اعظم نے اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا تھا، وزیر اعظم کے لیے بھی لیا، کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے لیے لیا جا رہا تھا، اور ابھی بھی کیا اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ ان کی کابینہ میں شامل ہوں اور خزانہ کے معاملات وہ دیکھیں، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ عامر صاحب، ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آئے، انہوں نے بڑے فائدے لیے، کیا فائدے لیے؟ کچھ کیسز تھے، ایک ٹیٹکیوں والا کیس تھا، وہ فرد جرم جس دن عائد ہونی تھی اس دن وزیر اعظم بن گئے تھے، اور جس دن گئے اس دن جو پراپرٹی وغیرہ ان کی سیل تھی شہباز شریف صاحب کی وہ ختم ہو گئی، بچے واپس آ گئے۔ زرداری صاحب جو ہیں ان کے فیک بینک اکاؤنٹ کے جو کیسز تھے وہ سرد خانے میں چلے گئے۔ اس طرح کے معاملات جس کو وہ کہتے ہیں سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، ان میں کوئی سچائی موجود نہیں تھی، سیاست کا تو ستیہ ناش کر لیا وہ کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ سچائی وہ نہیں تھی، موجود نہیں تھی، ہمارے ہمیشہ یہ ہوتا ہے، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک دم وہ لوگ جو کہتے ہیں معتبر ہوتے ہیں وہ غیر معتبر ہو جاتے ہیں، اور غیر معتبر جو ہیں معتبر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہی تحقیقاتی ادارے کہتے تھے کہ جی بوریوں میں بھر کے شواہد موجود ہیں، تو جو لوگ فائدہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں اس میں بالکل درست بات ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے جتنے مقدمات تھے اس سے بری ہوئے، پتہ چلا ان کے دونوں جو فرزند ہیں وہ بھی کہتے ہیں معصوم اور بے گناہ جو ہیں ثابت ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب نیب قوانین میں ترامیم کی گئیں، اور وہ بھی کہتے ہیں نا کہ یک طرفہ ترامیم نہ صحیح طرح سے ڈیبیٹ کیا گیا اس پہ، تو اس میں پھر خاندان شریفیہ اور ان کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے، رفقا تھے، ان پہ جتنے کرپشن کے کیسز تھے وہ تمام کے تمام سے وہ نکل گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یا تو ہم مان لیں کہ جناب، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی آپ نے مثال دی، تو یا تو ہم تسلیم کر لیں کہ جناب 1990 سے لے کر اس کے بعد اس ملک میں بدعنوانی نہیں ہوئی، تو ایک تو یہ ایک پریمس ہے، ایک فلسفہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسے ہی ہوا، لیکن میرے خیال میں پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے پاکستانیوں کو خواب میں نہیں آئی تھی۔ ہمارے تحقیقاتی اداروں نے ہمارے مطلب ہے کہ جو نیب ہوا، ایف آئی اے ہوا، دیگر ادارے ہوئے، انہوں نے ہی بتایا تھا نا، اور اس پورے بیانیے کو لے کر بہت سارے لوگ چلے تھے، تو بات یہ کہ خوابوں میں نہیں آ رہا تھا، یا تو پھر وہ سب غلط تھے، تو اگر وہ سب غلط تھے تو بھی ہمیں بہت فکر مند ہونا چاہیے، اگر آج غلطی ہو رہی ہے تو بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، دونوں صورتوں میں خوشی کا مقام نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہماری جو سیاست یرغمال بن گئی ہے دو بڑے خاندانوں کا، ایک تو خیر کانسٹیٹوئنسی لیول پہ ہمارے یہاں ہے موروثی سیاست، لیکن نیشنل لیول پہ جو ہم لوگ یرغمال بن چکے ہیں، اس سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اور نکلنا چاہیے ہمیں، مطلب ہے کہ ہمیں اگر آزادی کا جشن آزادی منا رہے ہیں، اس کا کوئی اگر ہمیں پلیج کرنا ہے،
کوئی اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے وہ یہ کہ جناب ہم اس سے نکلیں گے اور اس کی جگہ ہم میرٹ بیسڈ اقربا پروری جس میں نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے, جو عوام کے دکھ درد سے واقف ہوں گے, ابھی نگراں جڑیں عوام میں ہوں. نامزد نگراں وزیر اعظم نے آج ملاقات کی اسحاق ڈار صاحب سے, تو کیا سمجھتے ہیں اگر اسحاق ڈار صاحب اس کابینہ میں شامل ہوں اور خزانے کے معاملات دیکھ رہے ہوں؟ برا نقطہ آغاز ہوگا یہ, اس لیے بہت برا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب ایک متنازع شخصیت ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں جتنے انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ ان سے ناراض ہیں. آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کی ہے, انہوں نے جو زبان آئی ایم ایف کے خلاف استعمال کی ہے وہ ریکارڈ پر ہے. یہ ڈیل کرائی ہے جناب آپ کے وزیر اعظم نے اور آپ کے آرمی چیف نے. تو جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جناب ان کا جو انداز ہے, پھر ان کے واپس آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک فریش سٹارٹ لینا ہے, نان کنٹروورشل لوگوں سے سٹارٹ لینا ہے, اس میں آپ پیچھے چلے جائیں گے. تو آپ کے ملک میں ایسے اکانومسٹ کی کمی نہیں ہے کہ جو بین الاقوامی ان کو پتہ ہے, تجربہ بھی ہے, حفیظ شیخ ہیں, دیگر کوئی بھی نام ہو سکتے ہیں, میں نام نہیں لینے چاہیے, لیکن کم از کم جو ماضی کی کابینہ کے اگر لوگ ہوں گے تو پھر اس نئی کابینہ کی غیر جانبداری کے اوپر فرق پڑے گا. اور یہ جو لوگ ابھی تالیاں بجا رہے ہیں کاکڑ صاحب کے آنے پہ, وہی لوگ جو ہوں گے پھر سیٹی بجا رہے ہوں گے کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے, سوچ سمجھ کے ایسے لوگ لانے چاہیے جو غیر متنازع لوگ نہیں آئیں گے, بات نہیں بنے گی. جی ٹھیک ہے, عامر الیاس رانا صاحب فرمائیے گا نئی کابینہ کیسے دیکھ رہے ہیں, کون کون اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ایک سیاسی حکومت کے حصے سے بی اے پی سے نکل کے ہمارے نگران وزیر اعظم آئے ہیں جو حکمران اطاعت تھا مرکز میں. 16 مہینے کا بیگیج بھی ان کے پاس ہے, خود وہ اپنی ذات میں ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں, لیکن مجھے تو بالکل نہیں لگتا, اب خیر کل آ جائے گا کہ کابینہ کوئی بالکل ہی غیر جانبدار چہروں پہ مشتمل ہو سکتی ہے, نہ ہی کوئی یہ ہوگا کہ کوئی پالیسی ریورس کرنے والی کوئی ایسی آ گئی ہے جیسے پاکستان میں کہ یعنی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی ہو اور پی ٹی آئی فارغ ہو گئی ہو, ایسا تو نہیں ہو رہا. جو اسٹیٹ نے فیصلے طے کر لیے ہیں کہ جو ملک کی تباہی کر دی گئی اور اس کے نام پہ کہ بھئی فلاں نے برا کیا فلاں نے کیا تو اب سب کچھ ہٹ جائے گا, نہیں ہوگا. آپ کو پالیسیوں کا تسلسل دینا ہوگا, آپ نے دنیا بھر میں معاہدے کیے ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد اسی نگران دور میں ہوگا. یہ بہرحال کابینہ رخ متعین کر دے گی کہ یہ الیکشن کرانے آئی ہے, یہ آگے جا رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے. وہ جو آپ نے 2-3 دفعہ چونکہ سوال کیا, میں اس طرف نہیں آیا کہ آپ نے بی اے پی کے اوپر جو پی ایم ایل این اور ان کے لوگوں کے بہت زیادہ بیانات سنا ہے, وہ آپ یہ ہمارے ملک کی سیاست کا وتیرہ ہے کہ ایک دفعہ شیخ رشید کو میں وہ بھی نہ رکھوں سنگل پارٹی اور تانگا پارٹی وہ کہہ رہے تھے, اور میں چپڑاسی نہ رکھوں, اور پنجاب کا ڈاکو سب سے بڑا پرویز الہی وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو جائے. یہ باتیں کرنے کا صرف مقصد یہ ہے یاد دلاتے رہنا چاہیے, یاد دلاتے رہنا چاہیے, بالکل کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. اصل میں ہمارے 2 ساتھیوں نے اور آپ نے بھی یہی یاد دلایا کہ صرف ایک ہی پارٹی نے ایسا کیا, ایسا نہیں کیا, یہ سب نے ایسا کیا. خاص طور پہ اس نے یہ کام کیا, باقی پرانے تو یہی کرتے آئے تھے, یہ نیا آیا تھا جس نے نیا پاکستان جب انہوں نے کیا تھا تو ان کو بھی سنایا تھا, ریاست بنانی تھی, سارے فراڈ اس کے اندر کیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں, لہٰذا آپ یہ بھی سارے ایک جیسے ہیں تو پھر کیا اچھائی اور کیا برائی اگر اسی طرح سے چلنا ہے اور اسی طرح سے چلتے رہنا ہے, اور یہ سب کچھ ہے. ارشاد بھٹی صاحب فائنل ورڈز آپ کے کیا دیکھ رہے ہیں, کتنے مہینے, کیسی کیبنٹ؟ بھائی جان یہ تو 6 مہینے تو دے گئے ہیں نا, یہ 3 سے 6 مہینے, اس سے لمبا بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے اگر بہتر چلے تو کیا حرج ہے لمبا کرنے میں, کوئی حرج نہیں ہے. کے پی اور پنجاب بھی تو چل رہے ہیں اور بہت بہتر انداز میں چل رہے ہیں, تو اتنا خرچہ کرنے کے ہمارے پاس 2 صوبوں کے الیکشن کے لیے پیسے نہیں تھے, یہ اتنے پورے ملک کے الیکشن کے لیے اس مقروض ملک کے پاس, اور پھر انہی لوگوں کو لانا جن کا منتخب ہونے کے بعد عوام سے کوئی رابطہ نہیں رہتا. اور الیکشن ہونے کس طرح ہیں یہ بھی آپ کو اس کی سمپل سی مثال مل گئی ہے کراچی میں, کراچی کا حال ہوا بلدیاتی انتخابات میں, تو پورے ملک میں انتخابات ہونے ہیں. تو آخری بات اپنے چھوٹے بھائی اور مجھے بہت ہی واقعی عزیز ہوتے ہیں عامر الیاس رانا, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بالکل سارے ایک جیسے ہیں. 9 مئی کے مجرم, کسی ایک مجرم کو بھی سزا سے نہیں بچنا چاہیے, لیکن بھائی جان کچھ 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے بھی ملزم تھے, کچھ ٹی ٹی سکینڈلز کے بھی ملزم تھے, کچھ پیناما لیکس کے بھی ملزم تھے. ٹھیک ہے, کسی نے سرے محل خرید کر بیچ دیا اور کسی نے ایون فیلڈ کی منی ٹریل نہیں دی, جو اپنی ایسی جیسی کرائی کر لیتے نا جی. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, جناب عامر ضیاء صاحب.
جیسے چل رہا ہے اگر ویسے ہی چلتے رہنا ہے تو جیسا چلتے چلتے یہاں تک پہنچے ویسے ہی کہیں اور بھی پہنچیں گے. حالات تو بہت اچھے رہیں گے. کیا ہمیں اب جب بھی الیکشن ہوگا اور جو بھی یہ کریکشن کا اگر سیزن ہے تو اس کے بعد ہمیں سیاسی آزادیاں نظر آئیں گی, ہمیں صحافتی آزادیاں نظر آئیں گی, ہمیں ملک کے عوام کے حالات بہتر ہوتے نظر آئیں گے. کیا ملک آگے ہر سمت میں ترقی کر رہا ہوگا؟ یہی امید ہے اور اسی امید کے ساتھ آج پروگرام ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.